अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की जेल से होने वाली असल गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने आज अपनी अहलिया बुशरा बीबी को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा डी चौक जाने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अच्छा किया कि आप हुकूमती किसी भी ऑफ़र में नहीं आए, किसी भी पेशकश को आपने कबूल नहीं किया और आप किसी और मकाम पर नहीं चले गए जैसे हुकूमत आपको चाह रही थी। और ये ट्रैप करने की कोशिश थी। एक वो समझते थे कि अगर संजानी के मकाम पे जाया जाता तो वो एक ट्रैप होता। तो कहते हैं सही किया, बिल्कुल दुरुस्त इकदाम था और डी चौक ही जाना था। और इस बात की तस्दीक की है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। अब से कुछ देर पहले आज वो मेरे प्रोग्राम में जब मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने आज बुशरा बीबी की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा बिल्कुल बहादुर खातून है वो और एक उन्होंने सही फ़ैसला किया, एक दुरुस्त फ़ैसला किया और डी चौक ही जाना था एहतजाज के लिए। किसी और मकाम पे नहीं जाना था क्योंकि हुकूमत आपको ट्रैप करना चाहती थी और अच्छा हुआ आप इस ट्रैप में नहीं पड़े। सो अब वो तमाम जो स्टेटमेंट्स जो कि गुज़िश्ता हफ्ते से सर्कुलेट कर रही थी, बताया जा रहा था हमें टीवी प्रोग्राम्स में, मीडिया से भी बात करते हुए, ये बारहा ये चीज़ मंजर आम पर आ रही थी कि बैरिस्टर गौहर खान साहब हों, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हों, जिनको जाने की इजाज़त थी, इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त थी, वो जब बाहर आते हैं वो कहते हैं इमरान खान साहब अलाइंड हैं, उनका फ़ैसला है, उनकी डायरेक्शंस हैं कि संजानी के मकाम पर एहतजाज करना है। लेकिन ये बुशरा बीबी थी जिनकी वजह से डी चौक जाया गया और डी चौक में फिर आपको एक वो जो फाइनल कॉल थी वो एक नाकामी का सामना उसको करना पड़ा। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था। अब फिर पार्टी मीटिंग्स जो हुई तो उसके अंदर जो ऑडियोज़ थी वो कुछ मंजर आम पर आ गई। वो एक ऑडियो अली मोहम्मद ख़ान साहब की आ गई, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बड़े कोई हार्ड कोर लॉयलिस्ट है इमरान खान साहब के। उनकी ऑडियो जो लीक हुई उन्होंने उसको कंफर्म भी कर दिया। ऑडियो में उन्होंने कहा कि जी संगजानी के बजाय डी चौक जाना जो है वो उस पर एतराज़ उठा दिया, वो फैसला ही दुरुस्त नहीं था। सो आज जब अली ज़फ़र साहब ने ये बात कही कि इमरान खान साहब तो उन्होंने डी चौक ही जाने का कहा था और उन्होंने कहा बुशरा बीबी ने बिल्कुल बहादुर खातून है और जाना ही डी चौक था और फैसला ही दुरुस्त था और ये आप हुकूमती ये ट्रैप था अगर संजानी या किसी और मकाम पे जिस तरह हुकूमत ले जाना चाहती थी। सो अच्छा किया आपने नहीं किया। सो ये फ़ैसला किसका था? सो इंटरेस्टिंगली जब आज बैरिस्टर गौहर खान साहब चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब वो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर आके मीडिया से बात कर रहे थे तो सहाफ़ी ने सवाल उनसे किया और सवाल में उनसे यही पूछा गया कि डी चौक का कहाँ से ये फ़ैसला आया था और ये किसने किया था। तो जिस पे बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि असल मसला संजानी या डी चौक का नहीं, असल मसला गोली चलने का है। और जिस तरह से लोगों को मुंतशिर किया गया तो वो भी सबके सामने था। विच अगेन आज मैं बल्कि थोड़ी देर पहले देखी थी कि तर्जुमान जो अमरीकी महकमा ख़ारजा है उन्होंने भी जो बयान मैथ्यू मिलर ने बयान दिया है उसमें भी मुजाहिरीन के साथ हुकूमत पाकिस्तान को एहतराम के साथ निमटने की बात की गई है। सो ये आप इंटरनेशनल आपने अटेंशन ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है मौजूदा हुकूमत ने और हमारी रियासत पाकिस्तान ने जिस तरह से आपने मुजाहिरीन के साथ एक बर्ताव किया है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं आज इमरान खान साहब ने उस हवाले से भी कहा कि भाई सारे एक यूनिटी के साथ जो है वो अब आगे बढ़ो और अगला लाहेमल बहरहाल वो ही अनाउंस करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने ऑडियो लीक्स के मुतालिक उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की। बैरिस्टर गौहर खान साहब कहते हैं कि जी पार्टी अपना एहतसाब करती है, ऑडियो लीक्स पर कोई यकीन नहीं रखता। सो ऑडियो लीक्स पर कोई यकीन नहीं रखता लेकिन ऑडियो लीक अली मोहम्मद ख़ान साहब भी अपनी कंफर्म कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग अब सोशल मीडिया पे ट्वीट्स के ज़रिए देखा जा रहा है। शेख वकास साहब कहते हैं कि जी आज इमरान खान साहब ने पंजाब की जो ज़िम्मेदारान हैं और पंजाब के जो वर्कर्स हैं उनको खिराज तहसीन पेश किया। सो खिराज तहसीन किस किस को आज पेश किया गया है? बुशरा बीबी को तो कन्फर्म है, अली ज़फ़र साहब के अलावा भी जो कि खैर वो खुद ही मीटिंग में मौजूद थे, बहुत लोगों ने और भी मैंने वेरीफाई किया। कहा कोई बात नहीं की है इमरान खान साहब ने, पंजाब की कोई लीडरशिप की बात नहीं हुई है उनको क्योंकि 24 से लेकर 26 तक का उनको कुछ नहीं पता था। उनके पास कोई न्यूज़पेपर्स कोई टीवी की एक्सेस नहीं है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा हुआ है विच अगेन इज़ अ फिज़िकल एंड मेंटल टॉर्चर। तो इमरान खान साहब के पास कुछ बाहर के हवाले से कोई अपडेट्स नहीं थी कि क्या बाहर हो रहा है। उनको वही पता चलता है कि जो उनको बाहर से आके
ان کی لیڈرشپ یا ان کی فیملی بتاتی ہے. وہ بتایا گیا کہ کس طرح سے ریاست پاکستان نے کس بے دردی کے ساتھ مظاہرین کے ساتھ ڈیل کیا ہے, ان کو مارا ہے, ان پر تشدد کیا ہے, ان کو گرایا ہے, ان پر لاٹھی چارج کیے ہیں, ان پہ آنسو گیس کے شیلز جو ہے وہ برسائے ہیں. سو بہت کچھ جو مظالم ڈھائے ہیں ریاست پاکستان نے. سو عمران خان صاحب نے مذمت کی اس کی, بولا کہ اس کو پارلیمنٹ میں بھی ایک آواز اٹھائی جائے, ریکوزیشن آپ کریں پارلیمنٹ کے سیشن کے حوالے سے, اور سینٹ میں قومی اسمبلی میں اس پر آواز اٹھائیں. علی امین گنڈاپور صاحب کی بھی تعریف کی, اور انہوں نے اس دوران جب سیدھی گولیاں چل رہی تھی, اسٹریٹ فائر ہو رہا تھا, تو علی امین گنڈاپور صاحب نے بشرا بی بی کو بچایا ہے اور وہاں سے موقع سے وہ نکالا. انہوں نے کور کمیٹی میٹنگ میں کچھ سخت الفاظ کے تبادلے کے حوالے سے بھی کچھ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ بشرا بی بی نے آ کے گد, بے شرم, بغیرت جیسے الفاظ کا استعمال کیا پارٹی قیادت کے لیے. ابتدائی پنجاب سے تو کوئی اس طرح ٹرن اپ ہی نہیں ہوا. سلمان اکرم راجہ صاحب میرے پروگرام میں تھے تو انہوں نے کہا 3 دریا عبور کر کے لاہور سے آنا ہوتا ہے, اور اتنی کرغریں تھیں. تو لیکن سوال تو یہ اٹھ رہا تھا کہ بھائی آپ نے کوئی ایفرٹ, یا آپ اریسٹ ہونے سے کیوں گھبرا رہے تھے, کچھ بھی ایفرٹ آپ کرتے, زیادہ سے زیادہ آپ کو گرفتار کرتا ہے تو آپ کا لیڈر ہی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, تو گرفتاری سے مطلب ڈرنا کیا تھا. ایفرٹ تو ایٹ لیسٹ نظر آتی, موبلائز بھی لوگ نہیں ہوئے پنجاب سے, تو ٹرن اپ ہی اس طرح سے نہیں ہوئے. اصل تو کراؤڈ آیا ہے آپ کا خیبر پختونخوا سے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ویژن کو 21 توپوں کی سلامی, کہ ان کے ویژن میں ہمیں عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا. ان کے ویژن میں کاش تو ہمیں اس غریب عوام کے گیس اور بل نظر آتے جس کو کم کرنے کی طرف ہمیں حکومت کا, ہمیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا فوکس نظر آتا. کاش تو ان کے ویژن میں ان نوجوانوں کو جاب اپرچونٹیز اور ایک ایونیوز کریٹ کرنے کی طرف ہوتا. کاش تو ان کے ویژن میں معیشت کی بہتری کے لیے وہ تمام اقدامات لینے کی طرف ہوتا. کاش تو ان کے ویژن میں دیگر جو ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹرز ہیں ان میں بہتری لانے کی طرف ہوتا. کاش تو ان کے ویژن میں ٹیکنالوجی میں دنیا بھر کے ممالک کا سے کہاں نکل گئے ہیں اور ہم اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ہم یہاں پر اب انٹرنیٹ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں پر. اور مزے کی بات یہ کہ آج میں شہزاد ارشد صاحب جو کہ چیئرمین ہے وسپیپ کے, جو وائرلیس اینڈ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ایسوسی ایشن آف پاکستان ہے, ان کی چیئرمین سے میں بات کہی تھی پروگرام کے دوران, اور انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ کتنے ڈیوریشن کے لیے بند کیا گیا ہے, کیوں بند کیا گیا ہے, کیا وجوہات ہے, ہمیں کچھ کمیونیکیٹ نہیں کیا جا رہا. اینڈ امیجن یہ ایک ایسوسیشن کے جو وائرلیس اینڈ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز پاکستان کی جو ایسوسیشن ہے اس کا چیئرمین بول رہا ہے کہ ہمیں کوئی کمیونیکیشن پروٹوکول فالو نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہمیں بتایا جا رہا. یعنی اتنی مسپلیس پرائیورٹیز ہے کہ ہمارا جو کور فوکس اس وقت ہمارے ملک کو آگے بڑھانے کی طرف ہوتا, جس کے لیے اگر تو گورننس آپ کی اچھی ہو رہی ہوتی, آپ کو کریڈٹ کسی اور کو نہ دینا پڑ رہا ہوتا, آپ اگر صحیح طرح ڈیلیور کر رہے ہوتے تو لوگوں میں اتنی نفرت نہیں ہوتی آپ کے لیے, لوگ اتنا متنفر نہیں ہو رہے ہوتے آپ سے. اگر تو آپ اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہوتے تو آپ کو عمران خان کے خلاف اتنے کیسز نہیں بنانے پڑ رہے ہوتے. آپ نے اس وقت تمام آپ کی کوشش یہی, اور مطلب آپ کا ویژن صرف اور صرف یہ نظر آتا ہے کہ ادھر اس ملک میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جہاں پر آپ اپنے مخالف کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں. اور آپ جب بھی کوئی سٹیپ اس کے خلاف لے رہے ہیں, پورا میڈیا سے لے کر, پوری حکومت سے لے کر, پوری سیاسی جماعتوں سے, تمام سیاسی جماعتوں میں بھی اس وقت کور ایک جو وہ سینٹر آف گریوٹی ہے, جو ایک ایپی سینٹر ہے, وہ عمران خان ہے جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہے. لیکن پورا ملک, پورے ملک کا نظام اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. حکومت کی کور سٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ جی ایک سیاسی جماعت, ایک صوبہ, ایک عمران خان, ان سب کو ہم نے آئسولیٹ کر دینا ہے اور ان سب کو ہم نے بالکل دیوار سے لگا دینا ہے, سائیڈ لائن کر دینا ہے, مارجنلائز کر دینا ہے. اور جو کہ آپ نہیں کر پا رہے, صاف سی بات ہے آپ نہیں کر پا رہے. اس وقت میں وہ ایک امیج دیکھ رہی تھی, آپ کہہ کہ جی افغان باشندے ہیں یا پشتون قوم ہے, وہ ان کے چہروں کو آپ نے کالا نقاب سے ڈھانکا ہوا ہے, لیکن میرے خیال سے یہ ان معصوم پرہیپس لوگوں کے چہرے آپ نے کالے کپڑے سے ڈھانکے نہیں ہیں, یہ آپ نے ریاست کا جو چہرہ ہے اس کو ڈھانکنے کی کوشش کی ہے. یہ وہ ریاست کا وہ چہرہ ہے جو آپ نہیں دکھا پا رہے اور جو لوگ دیکھنا بھی نہیں چاہتے, اور یہ آپ کو ہانٹ کرنا چاہیے. 9 مئی سے آپ نے اسٹوڈنٹس اور دیگر جو لوگوں کو آپ نے یہ کہہ کہ جی شرپسند تھے اور انتشاری تھے اور یہ تھے وہ تھے, ان سب کو اٹھا کے آپ نے ان کے پورے فیوچر جو ہے وہ ایٹ سٹیک رکھے ہوئے ہیں آپ نے اتنے عرصے سے. اور آپ کو اس وقت آپ نے ایک نیا کٹا کھولا ہے,
اور آپ نے پھر آپ اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ ریشل پروفائلنگ، جس کے بڑے ڈیپر اگین کانسیکوینسز ہوں گے. یہ جو آپ ریشل پروفائلنگ سے لے کے تمام چیزیں کریں گے، یہ اس کے دس ول ناٹ گو ڈاؤن ویل فار یو. ایک کمیونٹی کو جس طرح سے مارجنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک صوبے کو آپ مارجنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سو آپ اس ورسز دیم کی مینٹالٹی کے ساتھ ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ سمجھیں کہ اس کی کانسیکوینسز میں یہ ریٹیلیشن ہوتا ہے، اس کے کانسیکوینسز میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جو کہ آپ اس کو بھی، اس ایونیو کو بھی اب آپ چوک کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ہر رستہ کہ جہاں پہ لوگوں کا جو ایک ریٹیلیٹ کرنے کا یا ایک ریج ہے، یا لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے جس قسم کے آپ اقدامات لے رہے ہیں. سو اب آپ سارے ایونیوز جب بند کر رہے ہیں، اور جب لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ پرسیکیوٹڈ فیل کرے ایک ملک میں، کیونکہ وہ نظام ان کو ایک فیئر ٹرائل نہیں دے رہا ہوتا، وہ نظام ان کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اور وہ قصوروار بھی نہیں ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان میں ایک غصہ آتا ہے، ایک غم و غصہ ہوتا ہے، ایک فرسٹریشن ہوتی ہے. دین دیٹ لیڈس ٹو کلیشز، پروٹیسٹ، اور پھر وائلنٹ کنفرنٹیشن، وہ پھر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے یہ گیج کرنا ہو کہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے، اور ملک میں اس وقت کیا ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں، اور ملک کی حالت اس وقت کیا ہے، تو وہ آپ بہت اچھی طرح گیج کر سکتے ہو. اور آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ میں تصویر دکھاتی ہوں آپ کو. جو وفاقی کابینہ کا جب اجلاس ہوتا ہے اور اس کو ٹی وی پہ نشر کیا جاتا ہے، تو اس میں وزراء کے جو چہرے ہوتے ہیں سر جھکا کے، سیڈ، بالکل افسردہ، بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کا ملک کس ڈگر پہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان سے نہیں چل پا رہا، اور لیجیٹیمیسی اور کریڈیبلٹی کا بھی کرائسس ہے. ان کو پتہ ہے ان کی دنیا بھر میں ایک جگہ سائی ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں، دنیا بھر کی نظریں آپ پر ہے، جہاں پر کوئی ڈیموکریٹک رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. آپ کے کانسٹیٹیوشن کی سنگین حد تک وائلیشنز نظر آ رہی ہیں. لہٰذا آپ وہ کیبنٹ کے سیشن میں جس طرح سے وزیر اور جس قسم کے ان کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، فیس ایکسپریشنز، اس سے آپ گیج کر سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کی حالت کیا ہے.